دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل۔ میرے دوست نے بڑی ظاہر ہے، ہم لوگ سب رائٹرز ہیں، ہسٹورینز بھی ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ اور لکھیں گے، نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے بارے میں لکھا ہے۔ حسنین ہیکل کی کتاب پڑھ لیں آپ، ایران پہ اس نے کیا لکھا، این انٹولڈ اسٹوری۔ خود اس کی بیوی فرح دیبا، اس کو اپنے مین محل میں آنے سے انکار کر دیا تھا آفیسرز نے۔ حسنین ہیکل اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، ایجپشین جرنلسٹ۔ تو میرے دوست نے لکھا کہ یہ سنیے گا، ہسٹری ول رائٹ دیٹ ایجپٹ ہیڈ دا نائل ریور اینڈ غازہ پیپل ڈائیڈ آف تھرسٹ۔ ہسٹری ول رائٹ دیٹ سعودی عربیہ اینڈ دی ایمریٹس ہیڈ اوشنز آف آئل including Kuwait, and the Gaza people had no fuel for hospitals or ambulances. History will write that Muslims had more than 50 million soldiers, but did not send or even dare to send or even think of sending the troops to Palestine, asking the leadership of Israel and his supporters, that is the United States of America. Even the Europeans have come out in favor of the Gazan people, the sufferings, the injuries that have been inflicted. Or history will write that Muslims had more than 50 million soldiers with no support whatsoever to the Palestinian peoples. فلسطین کے لوگوں کے لیے عالم اسلام کی فوج کا ایک بھی فوجی شامل نہیں ہے، کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ History will write that billions were spent on dance parties while there was neither bread nor water in Gaza. ڈانس پارٹیوں میں، کھانے میں، ڈنرز میں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ سو کالڈ سفارتی وزٹس جو ہے نا ہو رہے ہیں سعودی عربیہ اور ایمریٹس اور کویت، ایجپٹ، پاکستان، افغانستان، ایران نے تو خیر جنگ لڑ کے دکھائی ہے اسرائیل سے۔ تو جناب یہ ہے وہ سچویشن جو میں مزید آپ کو بتاؤں۔ دی اسلامک نیشنز blamed the rulers but did not stop drinking Pepsi and Coca-Cola. It is not against any brand. I'm not talking against any brands. Let it be so. Lekin there has to be a resistance. Consumer resistance is always there. There are consumer resistant society. Muslims and the genocide of the Gaza people continues. This is a long story. لمبی کہانی ہے سر، یہ عالم اسلام کا نوحہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دوسری طرف ہمارے جنرل عاصم منیر نے بڑی اچھی بات کی وہاں پر۔ What he spoke, that was very well addressed. Tampa dinner by Adnan Asad, said to be a relative of General Pervez Musharraf. اس میں انہوں نے کہا، جس میں بڑے بڑے امریکن اور ایون اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے شاید بندے بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور جنرل عاصم منیر نے کہا، بہت اچھی بات کی اس نے۔ دا پرنٹ میں پوری کی پوری اسٹوری موجود ہے، جس کا میں لنک دے رہا ہوں آج اس کے اندر، وہ دیکھ لیجیے گا، انگریزی میں وہ اسٹوری ہے، پڑھیے گا۔ اور اگر میرے دوست نہیں پڑھ رہے تو کسی سے پڑھوا لیجیے گا، کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس کی ضرورت ہے دیکھنے کی، بہت ضرورت ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاکستان's military chief, threatened to plunge the region into nuclear war should his country face any existential threat. پاکستان کو اگر کوئی تھریٹ ہوئی یعنی ملک کو ختم کرنے کی، تو پھر انڈیا بھی نہیں رہے گا، انڈیا کے انڈسٹریل بیس نہیں رہیں گے۔ دس از واٹ جنرل عاصم has said before a very august gathering of the CENTCOM chief, incoming and outgoing, and many others, businessmen, the congressmen there. اور انہوں نے کہا کہ وطن تو وطن ہے، ماں تو کالی بھی ہو تو اپنی ہوتی ہے، ماں اچھی لگتی ہے، کالی ہو یا گوری ہو، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے بابر غوری کے حوالے سے بھی یہ بات کی، جو یہ کہتا تھا کہ جی اٹس اے ویری ٹیڈیس جاب ٹو لیو دا کنٹری ٹو دی پولیٹیشنس، یہ کہا جاتا ہے۔ اور جنرلز کو نہیں، اگر جنگ کی صورت حال ہو تو صرف
ان کو ہی نہیں دیا جا سکتا ملک. یہ انہوں نے ریکال کیا جنرل عاصم نے. پاکستان از فار سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ آن ٹو جنرلز. یہ کہا تھا شاید غوری نے, کہیں پڑھ لکھ کے پڑھا ہوگا, کیونکہ اتنے پڑھے لکھے تو ہیں نہیں یہ لوگ. عمران خان صحیح کہتا ہے, ایک تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور نہ پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یہ پولیٹیشینس کی بات ہو رہی ہے. جنرلس تو پھر بھی پڑھ لیتے, اپنے گیون کورسز وغیرہ پڑھ لیتے. میں نے بہت سو کو پڑھایا ہے. اس پیار سارا کا سارا جو آفیسرز ہیں مختلف جگہ پر ڈپیوٹیڈ ہے, دے آر آل مائی اسٹوڈنٹس. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن انہوں نے مجھ سے پڑھی ہے, ایم ایس کے لیے, چھوٹے کورسز کے لیے نہیں پڑھی ہے. پڑھنے کا شوق ہے ادھر. اور سول میں تو جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا پوزیشن ہے ہائر ایجوکیشن کے اندر. تو جنرل عاصم نے جو کہا بالکل کہا کہ ہم انڈسٹریل بیس بھی نہیں چھوڑیں گے, آپ کے ایک بھی نہیں چھوڑیں گے, اور ملک کو اگر خطرہ ہوا تو پھر آپ کے لیے بھی خطرات ہو گئے. آج سے یہ دیکھیں نا آپ, ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی جگہ, وہ بھی یعنی میں نہیں کہوں گا کہ ڈیف اینڈ ڈم ہے, لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے. اور مودی کو تو شکست ہوئی ہے یعنی فارن افیئرس کے معاملے میں, فارن پالیسی ایکسٹرنل افیئرس کے معاملے میں. اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے, صرف ایک فارس پروپیگنڈا ہے کہ ہم 6% 8% GDP بھی چل رہے ہیں, لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس کیا ہیں وہاں پر, کہ جہاں پہ 80 سے 100 کروڑ لوگ بھوکے مر رہے ہوں, 80 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو 5 کلو گندم دی جا رہی ہے. ویلفیئر ٹول ہے, بہت اچھا ہے پاورٹی ایلیویشن. پاکستان میں یہ بھی نہیں ہے. پاکستان میں پاورٹی ایلیویشن کی کوئی گندم نہیں دی جاتی. بس وہ BISP بنا دیا ہے, اس کے ساتھ پیسے بانٹے جاؤ اور ووٹ خریدے جاؤ. تو دیز آر دی سچویشنس جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. مودی صاحب چائنا جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی جائیں, بالکل بات کریں, کوئی نہیں روکتا ان کو. لیکن وہاں جا کے انہوں نے وہی گند کھولنا ہے کہ جی پاکستان کو ذرا پیچھے کرے, جی پاکستان سے ہٹ کر ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان سے ہٹ کے ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. پاکستان نے ایسی ان کی بھینس چرائی ہے کہ ان سے ابھی تک ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کا بننا ہی ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ان سے. اور کانگریس کی لیڈرشپ راہل گاندھی نے تو ان کے ویسے ہی پارلیمنٹ میں ان کی لوک سبھا میں باجے بجائے ہوئے ہیں, ٹھیک ٹھاک باجے بجائے انہوں نے. کیونکہ انڈیا کی فارن پالیسی نہ صرف فیل ہوئی ہے بلکہ ڈومیسٹکلی وہ فیل ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش سے ان کے تعلقات خراب, ابھی ہو کر آئے ہیں مالدیپ, اس سے بھی تعلقات خراب. بھوٹان بادشاہ کو پکڑ کے گلے جفی لگاتے ہیں وہ. امریکن پریزیڈنٹ کو جفی لگاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. کینیڈین ابھی برطانیہ کے وزیر اعظم سے بار بار ہاتھ ملا رہے ہیں, اس نے اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لیا. ویڈیو دیکھیں آپ. ان کو جفی پانے کا بڑا شوق ہے, لیکن دل کے اندر جو ہے نا, بغل میں منہ میں رام رام, بغل میں چھری. دس از واٹ دا کلچر آف دی انڈین گورنمنٹ ہیز بین. عوام بیچارے معصوم ہیں, اور اقلیتیں تو ویسے بھی آج اقلیتوں کا زیر مائنورٹی ڈیز ہے. دا مائنورٹی ڈیز انڈیا کے مائنورٹیز تینوں بڑی, کرسچنز, مسلمز اینڈ دی سکھس آر سفرنگ ویری میزریبلی, ویری بیڈلی. تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اصلاح کریں. پرائم منسٹر کو ہٹائیں, الیکشن میں جائیں, وہ بندہ اچھا لے کر آئے. ذرا جے شنکر صاحب جو ڈاکٹر جے شنکر ہے PhD, وہ بھی بڑھ گئے, بلکہ ان کی بھی فارن پالیسی ختم ہو گئی. ہی ہیز فیلڈ. ہمارے یہاں فارن پالیسی جو ہے وہ فوج بھی چلا رہی ہے, اور بس ٹھیک ہے چل رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو کیا فارن پالیسی, اکنامکس میں وہ ماسٹر ہے, جیک آف آل ٹریڈ ہے. کامرس, فائنینس, اکنامک کونسل میٹنگز, FIA کے اندر بھی ان کی در اندازی موجود ہے. تو وی ڈونٹ ہیو اینی اسپیشلائز پرسن ان دی فارن افیئرس. سیم ایز دا کیس ود انڈیا. بڑے جے شنکر صاحب بڑے منسنگ آف ورڈس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. وہ منہ میں الفاظ چبا کر بولتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فارن پالیسی ختم ہو گئی ان کی. چائنا ناراض, ریجن ناراض, ساؤتھ ایشیا ناراض, اس کے ممالک ناراض, سب ناراض ہیں اس سے. نوبڈی از ہیپی. Maybe some Arab countries may be happy with India, otherwise no. اور عرب کنٹریز جو ہے وہ چونکہ ڈرتے ہیں, they always feel insecure and afraid of any situation that may emerge within the countries, کیونکہ وہ بادشاہت ہے, اور بادشاہت کا دور اب ختم ہو چکا ہے, اب جمہوری دور ہے. اب پبلک ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس سپریسڈ ہے, کیونکہ جی ایمریٹس ہے وہاں پر, اور امارات کا نظام ہے, اینڈ بادشاہت ہے, کنگڈم ہے, ایون ان جارڈن, ایون ان موروکو. دیکھا تھا اپنے عرب اسپرنگ کے نام پر لوگ نکل کر باہر آ گئے تھے. تو سر دس از دا سچویشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کرپشنس کی سٹوریز آ رہی ہیں, بلینز, کہا جاتا ہے کہ 25,000 ارب سے زیادہ, 30,000 ارب سے زیادہ
کرپشن ہو چکی ہے گزشتہ 3 سال میں، جب سے یہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ان کے الائز ایم کیو ایم، اس سے پہلے وہ جے یو آئی بھی شامل تھی اس اقتدار میں، باپ پارٹی بھی تھی بلوچستان عوامی پارٹی، انہوں نے خوب اپنے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں۔ ان کے لیے دریائے نیل ثابت ہوا ہے پاکستان، دریائے انڈس ریور۔ یہ جی کہتا چلوں، میں بھول گیا تھا کہ جنرل عاصم نے یہ بھی کہا تھا کہ پانی روکنے کی بات نہ کرے، دریائے سندھ کسی کے باپ کا نہیں ہے، دریائے سندھ انڈیا کا نہیں ہے۔ انڈین اوشن از ناٹ انڈیاز اوشن، یہ بھی یاد رکھیے گا، انڈین اوشن از ناٹ انڈیاز اوشن، جس کو بحر ہند کہا جاتا ہے، بحر ہند ہند کا دریا نہیں ہے، دریا سمندر نہیں ہے، یہ سب کے سب رہتے ہیں جو قومیں ان کا ہے۔ دس از واٹ جنرل عاصم سیز، اڑا کے رکھ دیں گے ہم سارے کے سارے آپ کے ڈیمس، اور یہاں پہ نیوکلیئر وار ہوگی، پھر ساری دنیا نہیں، آدھی دنیا تو تباہی دیکھے گی۔ یہ بڑا کلیئر اس نے کہا ہے جنرل عاصم نے، پاکستان کے آرمی چیف نے، اور یہ اس لیے کہا ہے، میں آپ کو عرض کر دوں ناظرین، اس لیے ان کو اتنا سخت سٹانس لینا پڑا کہ انہوں نے دیکھا کہ انڈیا جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ F-35 اس نے ریفیوز کر دیا امریکہ سے، لے کہتے ہیں S-400 ہی لینا ہے رشیا سے، جہاں سے مرضی لو بھائی، کوئی ہتھیار لینے پہ تو پابندی نہیں ہے۔ پھر جھوٹ بولتے ہیں آپ کے جی F-16 اور ہم نے یہ گرا دیا، اصل میں آپ آفٹر تھاٹ ہے یہ، جب ساری دنیا میں آپ بدنام ہو گئے، انڈیا میں آپ کو یعنی سبکی ہو گئی انڈیا کے عوام کے سامنے اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے، تو آپ نے یہ نئی بوگی لے گئی، اٹس اے ری تھنکنگ، اٹس آفٹر تھاٹ، اپنے منہ پہ مکہ مارنا چاہیے تھا ان کو، مودی صاحب کی حکومت کو۔ آفٹر تھاٹ ہے یہ کہ نہیں جی ہم نے بھی پاکستان کے 5 جہاز گرا دیے ہیں، اس میں F-16 شامل ہے، انوینٹری چیک کرو، تو خواجہ آصف نے کہا انوینٹری چیک کرو جی، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، لیکن چیک کرو، امریکہ سے پوچھو گے جی F-16 گرا ہے کوئی؟ تو یہ اصل میں آفٹر تھاٹ ہے، یہ بتانے کے لیے اپنی فوج کے مورال کو ری بلڈ کرنے کے لیے ہے یہ، کیونکہ مورال ڈاؤن ہو چکا ہے وہاں پہ فوج کا، ری بلڈ کرنے کے لیے۔ اور یقیناً بہت بار پڑے گی انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے بھی پاکستان نے ابھی کہا جنرل عاصم نے کہ ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، 10 ہمارے لاک کر دیے تھے ہم نے جہاز، لیکن چونکہ جنگ نہیں لڑنی تھی پاکستان نے، اس لیے جنگ کا ماحول ہی نہیں تھا، یہ تو انڈیا نے کریٹ کی سچویشن۔ اور میں تو میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے، میری ذاتی رائے ہے، اور میری رائے ہے یہ کہ پاکستان کو یہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب لڑائی ہو جائے نا تو پھر نہیں سوچیدہ ہوتا، پھر تو پورا کا پورا کام کرنا ہوتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی، بکھیاں توڑنی پڑتی ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نا، تو آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ آپ کی اپنی اسٹریٹجی، بیکاز یو آر رننگ دا ڈیفینس پروپوزیشن، ڈیفینس فورسز کے کام آپ کے ہیں، حکومت کے نہیں، افواج پاکستان کے ہیں، اور انہوں نے اچھی اسٹریٹجی اپنی طرف سے بنائی ہوگی، لیکن فیوچر کے لیے اسٹرانگ اور اسٹانچ وارننگ ہے، نہ صرف مودی صاحب کے لیے، بی جے پی کے لیے، RSS کے لیے، جو آتنک واد کا ڈرامہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت، آتنک واد پاکستان، آتنک واد آپ ہیں کہ آپ نے بلوچستان اور TTP کو پکڑا ہوا آپ نے افغانستان میں۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، پاکستان کو کامبنگ آپریشن شروع کرنے کی ضرورت ہے، بلوچستان میں بھی اور TTP کے حوالے سے بھی، ایون بالکل کھل کر بات کریں، ان سے کہو کابل سے کہ بھائی ہمیں آپ کی اس مہمان نوازی سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اکنامک سچویشن پہ انشاءاللہ کل آپ سے تفصیل میں بات ہوگی۔ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، اس کو آگے بڑھائیے، 1 بلین سبسکرائبرز اینڈ ویوز جو بھی ہے وہ جانے چاہیے انشاءاللہ، اینڈ یو ول ڈو اٹ۔ موسٹ انڈیپینڈنٹ نان الائنڈ سارٹ آف تبصرہ ہمارا ویوز اور خبریں ہوتی ہیں، الحمدللہ مجھے اس کے اوپر میں رب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی طرف سے بہترین رسپانس ملا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو بی۔ بالکل کسی طرف سے مت سوچیے گا کسی کی فیور ہو رہی ہے، نو ناٹ ایٹ آل۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔